सदर पाकिस्तान को अगर जो आज बयान दिया है उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, और इंक्वायरी के जरिए, शफाफ इंक्वायरी के जरिए दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्या उनके स्टाफ से गलती हुई है या सदर से उन्होंने गलत किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज़ एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, जब एक मुल्क का सदर ममुलकत और सुप्रीम कमांडर जब महज एक 22 ग्रेड के ऑफिसर के हाथों मार खाए, चाहे वो मार फिर कलमी हो या फिर हाथ की हो या किसी भी लिहाज से हो, तो ये कितना बायस शर्म है, ये कितना बायस निदामत है कि एक सदर और एक महकमे के हाथों रुस्वा हो रहा हो, जलील हो रहा हो, बेतौकीरी हो रही हो, उसके मनसब को बेतौकीर किया जा रहा हो, लेकिन उसके बावजूद वो शख्स ढीठ बन के बड़ी बेशर्मी के साथ उस मनसब से चिमटा रहे, तो फिर इस बात को क्या कह सकते हैं। जी नाज़रीन, मैं बात कर रहा हूँ सदर जो कि दंदान साज हैं, दांतों के कीड़े निकालने वाले डॉक्टर आरिफ अलवी बदकिस्मती से जो हमारे मुल्क के सदर बन गए। नाज़रीन, ऐसे शख्स हमेशा बदकिस्मती से ही इस मुल्क को सदर मिलते रहे हैं, ये कोई पहली मर्तबा नहीं हुआ है। यानी पाकिस्तान में हमेशा ऐसे शख्स को सवाए मेरे ख्याल में चंद एक सुदूर के जमहूरी अदवार में चंद एक के बाकी तकरीबन ऐसे ही सदर मिले हैं, फिर चाहे वो ममनून हुसैन हो, चाहे वो आरिफ अलवी हो, या ऐसे के किस का नाम लिया जाए, तो ये वो लोग हैं जो इस सदारत के मनसब के लिए एक बदतरीन तौहीन और एक धब्बा रहे हैं। नाज़रीन, आपको याद होगा कि इस वक्त आपकी स्क्रीन पर ये चीज़ एक खत चल रहा होगा कि ये वो खत है जो अपना प्रेसिडेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी वक़ार अहमद साहब ने सदर आरिफ अलवी से लिखा है, उनको लिखा है कि मेहरबानी करके आप अपने इल्ज़ामात वापस लें। और उन्होंने ये भी बाकायदा कहा है कि जी मुझे आर्मी एक्ट 2 अगस्त को मौसूल हुआ, और मैंने आपको जो साल की थी समरी, उसमें मैंने आपको कहा था कि अगर इस टाइम अपना 10 तारीख तक आपने इसको रिजेक्ट ना किया या अप्रूव ना किया, तो ये 11 को कानून की शक्ल अख्तियार कर लेगा। और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट ये भी 8 अगस्त को मैं मौसूल हुआ था, और उसके हवाले से मैंने सदर को बता दिया था कि अगर आपने 10 रोज के अंदर इसका फैसला भी ना किया तो 11वें रोज ये भी एक कानून की शक्ल अख्तियार कर लेगा। और उन्होंने कहा कि मैंने कोई चीज छुपाई तो नहीं थी, मैंने तो सीधा सीधा उनको भेजा था। और ये हमारी बदकिस्मती है कि जो ईवान सदर यानी अपना जो सदर साहब के टेबल पर जब ये दोनों बिल पहुंचे, तो उसके बाद से लेकर 21 तारीख तक ये दोनों बिल वापस नहीं आए। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जब ये दोनों एक्ट बन गए, तो यहाँ सदर आरिफ अलवी साहब की चालबाजी या फिर लुचफराईपन या फिर उस्तादी, यानी जो एक डेंटिस्ट होते हैं ना, वो खामखा की कोई चीज निकाल के कहते हैं कि ये लो कीड़ा निकाल लिया हमने। अब वो कीड़ा वहां दांत से तो निकल गया, लेकिन पता नहीं वो कहीं और चला गया, और अब वो कीड़ा घूम रहा है, और जब वो कीड़ा घूम रहा है तो फिर यकीनन गलत फैसले होंगे। तो फिर आरिफ अलवी साहब ने जब ये पता चला कि जी वो तो दोनों जो बिल थे वो तो कानून की शक्ल अख्तियार कर चुके हैं, अब ये एक वर्जन है जिसको हम कह सकते हैं कि आरिफ अलवी ने एक ट्वीट के जरिए किया, लेकिन जो हकीकत है वो ये है कि आरिफ अलवी साहब डबल गेम कर रहे थे। यानी एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट को खुश करने की कोशिश कर रहे थे कि देखें जी मैंने साइन नहीं किए, और मैं जो है वो आपकी तरफ हूं, और मुझे आप अपना पक्का खादिम समझें। और दूसरी तरफ इमरान खान के साथ खेल रहे थे, सर देखें आपका मैं सच्चा कारकुन हूं, वफादार कारकुन हूं, मैंने इस बिल पर दस्तखत नहीं किए। हाँ, अब ये कानून बन चुका है तो इसलिए थोड़ा सा तो मसला होगा, लेकिन आप चाहें तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। क्या है ये? और उसके बाद फिर इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को खत लिख देना कि जी आप जो है वो अपने इस ऑफिसर को जो ग्रेड 22 के हैं, मेरे ख्याल में वक़ार अहमद साहब हैं,
کہ ان کو آپ فوراً آپ واپس بلا لیں. اسٹیبلشمنٹ ڈویژن، میرے گاؤں کا نام ہے جی ہاں وقار احمد صاحب، تو ان کو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن واپس بلا لیں، مجھے ان کی خدمات نہیں چاہیے. اس کے جواب میں جب وقار احمد نے خط لکھا کہ جی ایسے تھوڑی نہ میں جاؤں گا، میں تو ایوان صدر چھوڑوں گا ہی نہیں، میں اپنی سیٹ ہی نہیں چھوڑوں گا، آپ چاہیں تو مجھے اسپیئر کر دیں لیکن پہلے آپ یہ الزام واپس لیں. میں ویل رپورٹڈ آفیسر ہوں اور میں نے ساری زندگی اپنی ریپوٹیشن کے ساتھ گزاری ہے، اب میں یہ دھبا لے کر نہیں جا سکتا. پہلے آپ اپنے الزامات واپس لیں، اس کے بعد میں چلا جاتا ہوں. اور دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے دو ٹوک الفاظ میں ظاہر ہے کہ بیوروکریسی اپنے ہی بیوروکریٹ کا دفاع کرے گی، کسی جھوٹ کا، کسی مکاری کا، کسی فریب کا تو دفاع نہیں کریں گے نا وہ. تو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے بھی سیدھا کہہ دیا کہ مسٹر پریزیڈنٹ سوری، ہم نہیں کر سکتے. اور آپ نے جو ہم سے مانگی تھی حمیرہ احمد، تو حمیرہ احمد نے کہا کہ جی ہم سوری، میں اپنی خدمات ایوان صدر کو یا صدر مملکت کے لیے نہیں دے سکتی، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ جب ایک آفیسر کو اس قدر جو ہے اس کی توہین کی جائے، تذلیل کی جائے، تو اس کے بعد پھر کون سا آفیسر جانا پسند کرے گا؟ یقیناً کوئی نہیں جانا پسند کرے گا. اور اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے تو دو ٹوک کہا ہے کہ سر جی بات سیدھی ہے، الیکشن کمیشن نے ٹرانسفر پوسٹنگ پر بین لگا رکھا ہے، اس لیے آپ کو جب تک آپ ہیں تب تک آپ کو اسی کے ساتھ گزارا کرنا ہے، تو اس لیے آپ خاموش رہیں. اور اب معاملہ ظاہر ہے کہ کوئی مذاق تو ہے نہیں، عارف علوی کی ڈبل گیم ہے. اب یہ ڈبل گیم چھپنے والی تو ہے نہیں، اور وہ تو کھل چکی. عمران خان کے سامنے بھی یہ عارف علوی ننگا ہو چکا، اور اسٹیبلشمنٹ کے سامنے بھی وہ اب بے لباسی ہے سمجھ لیں. تو بچہ کیا، میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ یہ وہ منصب ہے کہ جہاں پر اول تو ایک نمائشی منصب ہے، اور دوسرا کم سے کم کسی کو بٹھانا ہے تو کسی ایسے شخص کو تو بٹھائیں جو کم سے کم شو پیس تو نہ ہو، جو عقل تو رکھتا ہو، جو جب اس منصب پر بیٹھے تو وہ خالصتاً غیر جانبدار ہو، اس کا کسی پولیٹیکل پارٹی سے ایفیلیشن ختم ہو چکا ہو. صدر ریاست کا ملازم ہوتا ہے جس طرح گورنر ملازم ہوتا ہے، تو اس لیے کسی بھی ملازم کے لیے جانبدار ہونا یہ غیر آئینی عمل ہے، غیر قانونی عمل ہے، حلف کی خلاف ورزی ہے، اور اس حلف کی خلاف ورزی ہے جو آئین میں درج ہے. تو بہرحال عارف علوی صاحب کی جتنی عزت ہونی تھی وہ ہو چکی، اور آفیشل سیکریٹ ایکٹ ہے وہ، اور آرمی ایکٹ میں جو ترامیم ہے، یہ دونوں ویسے ہی کالے قوانین تھے. ہمارے لیے سپریم کورٹ میں جائیں نہ جائیں، رہیں نہ رہیں، ہمارے لیے ان دونوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اب باقی جو چیز رہتی تھی وہ ہے کہ عارف علوی صاحب اس قدر مطلب یار حیرت ہوتی ہے کہ ایک گھر کا سربراہ اگر اس کی اپنے بچے نہ سنیں، اس کے اہل خانہ اس کو کچھ نہ سمجھتے ہوں، تو پھر اس کو کیا کرنا چاہیے؟ یا تو اس کو خاموش رہ جانا چاہیے، چپ ہو جانا چاہیے، یا تو پھر اس کو اپنی اتھارٹی منوانی چاہیے. اگر آپ سچے ہیں تو سیدھا انکوائری کنڈکٹ کروائیں، جائیں سپریم کورٹ میں، لکھیں FIA کو خط کہ جی آئیں، آ کر انکوائری کریں کہ اتنا بڑا بلنڈر کیسے ہوا. اور اسد ترک صاحب کی کامرات ویلا سن رہا تھا، اس میں انہوں نے تو یہاں تک کہا کہ کئی مرتبہ صدر صاحب جب نہیں ہوا کرتے تھے تو صدر صاحب کی طرف سے جو ان کے پرنسپل سیکرٹری تھے یا پرسنل سیکرٹری تھے یا سیکرٹری تھے جو بھی تھے، وہ صدر صاحب کے دستخط خود کر لیا کرتے تھے. یعنی عارف علوی کی ہدایات پر وہ ان بلوں پر دستخط کرتے تھے، قانون سازی پر دستخط کرتے تھے صدر کی. تو اس سے بڑھ کر ایک ملک کا صدر جو خود کو سپریم کمانڈر کہلواتا ہو، اتنا ارسپانسیبل ہو، تو پھر ایسے شخص کو کیا کریں گے آپ؟
اب ہونا تو یہ چاہیے کہ باقاعدہ اس کو سینیٹ میں طلب کیا جائے، اسے جواب طلبی کی جائے اور کارروائی کی جائے۔ اگر ایسا نہیں کیا جاتا تو پھر ٹھیک ہے، جس طرح چل رہا ہے اسی طرح چلنے دیں۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ روز اسلام آباد میں ایک مظاہرہ ہوا تھا لاپتہ افراد کے حوالے سے، لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمیشہ ایسے معاملات کو، ایسے چیزوں کو متنازع بنا دیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ منظور پشتین اور یہ وہ جس طرح گرفتار ہوئے ہیں، ایمان مزاری، اس طرح کے معاملات کو اگر ہم دیکھیں اور اس کے بعد اس جو ہے وہ احتجاج میں جس طرح اسلام آباد میں افغانستان کے جھنڈے لہرائے گئے اور پھر جس طرح کی نعرے بازی کی گئی، ذرا آپ ملاحظہ فرما لیں، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا۔ جی ناظرین، اب یہ احتجاج ہو رہا ہے، یہ کون سا احتجاج ہے، کس دکھ میں احتجاج ہے، جس کے لیے ناچ ناچ کر، ڈانس کر کر کے، اور آپ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے۔ یہ ہے چیلنج اصل میں وردی کے لیے کہ جن کو نمک حراموں کو آپ نے پناہ دی، آج وہ آپ کی اتھارٹی کو چیلنج کر رہے ہیں، وہ اس ملک کے قوانین کو چیلنج کر رہے ہیں، آپ کی سرزمین پر اپنے ملک کے جھنڈے لہرا رہے ہیں۔ اگر ان میں اتنی ہی حیا، شرم اور غیرت ہے تو پھر جائیں افغانستان، وہاں تو امن ہے نا، وہاں تو وردی نہیں ہے، وہاں تو نامعلوم نہیں ہے۔ جہاں تک مسنگ پرسنز کے حوالے سے جینین کیسز کا معاملہ ہے، ہم ان کے ساتھ ہیں، ہم ان کی حمایت کرتے ہیں، لیکن جس طریقے سے یہ احتجاج کیا جا رہا ہے یا پھر جس طریقے سے ایمان مزاری نے عدالت میں آتے ہوئے کہا کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، یہ قابل افسوس ہے۔ آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، آپ اختلاف رکھیں، لیکن اختلاف دلیل کے ساتھ رکھیں۔ آپ لائر ہیں، آپ مسنگ پرسنز کا کیس لڑتی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ خود متنازع ہو جائیں، آپ تنازعات کے حل کا سبب بنیں۔ اس طرح نہ کریں کہ آپ دوسروں کا، مسنگ پرسنز کا یا ان کے ورثاء کا، جن کی آپ ایک امید ہیں، وہ بھی امید بجھ جائے، ایسی حرکت آپ مت کریں۔ یہ بچکانہ حرکت کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں تھی۔ آپ کا نام بڑا بن چکا ہے، آپ کا قد بڑا ہے اور آپ کے خیالات بہت بڑے ہیں، لیکن آپ نے عدالت میں آ کر جو کچھ کہا، ناظرین ذرا یہ ملاحظہ فرما لیں۔ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے۔ اب اس کے بعد آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کیا ایمان مزاری کو یہ کچھ کرنا چاہیے۔ میں بار بار پروگرامز میں کہہ رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کو ایک گرینڈ جرگہ بلانا چاہیے، بلوچستان کے حوالے سے، کے پی کے حوالے سے، کے پی میں دہشت گردوں کی آباد کاری کے حوالے سے، اور جو دہشت گردوں کو لے کر آئے، جنرل باجوہ ہو یا جنرل فیض ہو، ان کو باقاعدہ ان کا کورٹ مارشل ہو، ان کو ہتھ کڑی لگے، اتنے سارے لوگوں کے قتل کا ان پر مقدمہ درج ہو۔ ہم تو اس رائے کے ہیں، لیکن جس طرح اب ہو رہا ہے یہ غلط ہے۔ بات ضرور کریں لیکن دلیل کے ساتھ، یقین کے ساتھ، پختگی کے ساتھ۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔